بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کا تذکرہ قرآن مجید، احادیث اور اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور اور متمدن تھا، مگر اللہ کے احکام سے انحراف کے باعث عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم عاد کا مرکزی مقام احقاف تھا، جو کہ عرب کے جنوب میں واقع تھا۔ اس جگہ کو آج کل رب العلیٰ کہا جاتا ہے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی اور حضرت نوح کے طوفان کے بعد سب سے پہلی قوم تھی جسے اللہ نے عذاب دیا۔ عاد کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور یہ طویل قامت اور طاقتور لوگ تھے۔ قرآن میں ان کے متعلق آیا ہے کہ ان کے جسم مضبوط اور قوی تھے، جس کی بنا پر وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے ساتھ، جس کے ستون مضبوط تھے، جن کی مثل کسی اور قوم میں پیدا نہیں ہوئی۔ سورہ الفجر۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا کی تھی۔ ان کے پاس بہترین زراعت، جاندار عمارتیں تھی۔ ان کے علاقے میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی، جس کی بنا پر زرخیز زمینیں تھی۔ لیکن یہ قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو بھول کر بت پرستی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئی۔ قرآن مجید میں قوم عاد کی سرکشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں: اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ بنا رہے ہو۔ اے میری قوم، میں اس دعوت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کے باوجود قوم عاد نے ان کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم طاقتور ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قوم عاد کا انکار اور سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں اس عذاب کا ذکر مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اللہ نے انہیں سرسراہتی ہوا کے ذریعے تباہ کیا۔ یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: عاد نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر ایک سخت سرسراہتی ہوا بھیجی، وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی تو تم دیکھتے کہ وہ قوم عاد اس میں یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو۔ سورہ الحاقہ۔ اسی طرح حدیث میں بھی قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور ان کے انجام کے بارے میں احادیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد کی طاقت اور جسمانی قوت کا ذکر کیا۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے قوم عاد کو ایسی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور ان کے جسم اتنے بڑے تھے کہ جیسے کھجور کے درخت ہوں، وہ ہوا انہیں اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی۔ قوم عاد کا انجام اسلامی تاریخ اور قرآن مجید میں ایک بڑی عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمین میں سرکشی اور نافرمانی کیا کرتے تھے، مگر ان کی طاقت اور قوت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ سورہ احقاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ہم نے ان کو وہ قوت دی جو تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے، مگر ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان پر آ پڑی۔ سورہ الاحقاب۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے احکام سے انحراف کرتی ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جسمانی قوت عطا کی تھی بلکہ انہیں فن تعمیر میں بھی مہارت حاصل تھی۔ ان کی بستیاں بہت مضبوط، اونچے ستونوں پر مشتمل تھی، جیسے قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اور عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے ساتھ، جس کے ستون مضبوط تھے۔ ارم ذات العماد کا ذکر آیا ہے، جو کہ قوم عاد کی بستی تھی اور اس کے ستون بہت بلند و بالا تھے۔ یہ لوگ زمین پر بڑے بڑے محل تعمیر کیا کرتے تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی طاقت اور ترقی انہیں کبھی ختم نہ ہونے دے گی۔ سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا تم ہر اونچے مقام پر کھیل کے یادگار عمارتیں بناتے ہو؟ پر ایسی عمارت
इमारतें बनाते हो जैसे तुम हमेशा दुनिया में रहोगे। सूरह अश-शुअरा। ये आयत कौम आद की तामीराती सरगर्मी और उनकी मादी दुनिया में बेजा फख्र को जाहिर करती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा अल्लाह की तरफ पलटने और तौहीद की दावत दी, लेकिन कौम आद ने हजरत हूद को झुटलाया और उनके खिलाफ सरकशी की। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम से दुआ की कि वो अपनी कौम पर आदाब नाजिल करे। अल्लाह ताला ने हजरत हूद की दुआ कबूल फरमाई और अजाब की निशानियां जाहिर होना शुरू हो चुकी। सबसे पहले इन पर कहत का अजाब आया और पानी की किल्लत हो गई। कौम आद ने जब कहत देखा तो वो दुआ के लिए निकले, लेकिन उनकी बदअमालियों के बायस अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल न की। सूरह अहकाफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादल की शक्ल में उनकी वादियों की तरफ आ रहा था तो कहने लगे ये बादल हमें बारिश देने वाला है। हूद ने कहा नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसे तुम जल्दी मांग रहे थे, ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। सूरह अल-अहकाफ। ये बादल दर हकीकत अजाब था जो कौम आद के लिए मौत और तबाही लेकर आया। कौम आद को उनकी नाफरमानियों के बायस एक भयानक अजाब का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने उन पर शदीद और सर्द हवा भेजी जो मुसलसल 7 रातें 8 दिन तक चलती रही। ये हवा इतनी शदीद थी कि उसने कौम आद के लोगों को जमीन से उठाकर पटक दिया और वो खजूर के जड़ से उखड़े दरख्तों की तरह हलाक हो गए। सूरह अद-दारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आद के साथ हमने क्या किया, हमने उन पर एक बेबरकत हवा भेजी जो कुछ उस पर गुजर जाती उसे बोसीदा करके रख देती। सूरह अद-दारियात। कौम आद की तबाही और उनका अंजाम कुरान मजीद में बतौर इबरत बयान किया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह खूबसूरत सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही खूबसूरत सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।